اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمد و ثنا اس رب کائنات کی کہ جس نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا کیا اور اپنی رحمت کا فیضان ہم سب کو نصیب کیا۔ تمام فیض سکینہ آفیشیل کے ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج کا ہم واقعہ سماعت کریں گے قوم سمود کے بارے میں، کہ کیسے قوم سمود نے نافرمانی کی اور کس طرح انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب معمول آپ تمام سے میری یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا عز و جل کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے گابھن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابھن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی پیدا کیا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہتی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی پی جایا کرے گی اور ایک روز تم لوگ پی لینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ جس کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں یاد کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ سورۃ الاعراف۔ ترجمہ: اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کا پانی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جایا کرتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالے۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پست قامت آدمی تھا، اور ایک بدکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں قرآن پاک میں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف۔ ترجمہ: پس ناقے کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ نے خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ اس تمام واقعے کو قرآن پاک اس طرح بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سورۃ الاعراف۔ ترجمہ: تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے۔
استغفراللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے کہ جس کے الفاظ کو قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، سورۃ الاعراف۔ ترجمہ: اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہ تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے ناظرین کہ جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہا، تو جو قوم اپنے نبی کی آل و اولاد کو قتل کر ڈالے گی، بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی کوفیوں کو شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو تاخت و تاراج کر کے ان پر گدھوں کے ہل چلائے گئے، اور آج روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی ایک بچہ بھی باقی نہیں رہا۔ حاکم محدث نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی تھی کہ قوم یہود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ان کے خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے نواسا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک خون کے بدلے 70,000 یعنی 1,40,000 کوفی و شامی مقتول ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں 70,000 کوفی و شامی قتل ہوئے، اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفاح کے حکم سے 70,000 کوفی و شامی مارے گئے، کل ملا کر 1,40,000 مقتول ہو گئے۔ بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی ہر چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لہٰذا خدا عز و جل کے محبوبوں کی آل و ازواج ہوں یا اصحاب و احباب یا ان سے نسبت و تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، ان میں سے کسی کی بھی توہین اور بے ادبی سے خداوند قہار کا قہر و غضب ضرور کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس کو اللہ عز و جل کے محبوبوں سے نسبت حاصل ہو جائے، اس کی تعظیم و تکریم لازم و ضروری ہے، اور اس کی توہین و بے ادبی عذاب الہی کی ہری جھنڈی اور تباہی اور بربادی کا سگنل ہے۔ روایت میں ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو اور نہ اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی پیے، اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی عز و جل میں ڈوب کر روتے ہوئے اور منہ ڈھانپتے ہوئے جلد سے جلد گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے۔ استغفر اللہ۔ تو ناظرین و سامعین، آپ نے یہ واقعہ سماعت کیا کہ کس طرح ایک پیغمبر اور اونٹنی کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے قوم سمود پر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اہل بیت اور تمام محبوب چیزوں کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر ایسا کرم کرے کہ ہم اسے پسند آ جائے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔